یہ احتجاج کمیٹی ہم جیسے سرپیروں پہ مشتمل ہونے چاہیے. یہ داڑھی جو ہے یہ بیسیکلی بیماری کی وجہ سے میں شیو نہیں کر سکتا. گالم گلوچ کرنا لوگ، میں خود بھی ایک وقت میں اتنا. دن ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، جو کہ 1 مہینہ لگ بھگ بیماری کاٹنے کے بعد دوبارہ سے آ چکے ہیں. ان سے بات کریں گے. آج ایک نئے سٹائل میں یہاں پر موجود ہیں. ماشاءاللہ سے داڑھی شاڑھی رکھ لی مروت صاحب، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ڈھیر ساری دعائیں آپ کی صحت کے لیے. کیا کہیں گے آپ ہمارے سننے والوں کے لیے؟ بہت شکریہ. آپ کی تیمارداری کا بھی شکریہ. آپ لوگ اسپتال جب میں ایڈمٹ تھا تشریف لائے تھے. اور یہ داڑھی جو ہے یہ بیسیکلی بیماری کی وجہ سے میں شیو نہیں کر سکتا. شیو بڑی ہے. اب یہ شکل اختیار کر لیے. میرے بچے کہہ رہے ہیں کہ بابا چھوڑ دو. دوست احباب مختلف رائے دے رہے ہیں. اب میری مرضی ہے کہ آگے کیا فیصلہ کرتا ہوں. مطلب کوئی اس داڑھی کو بڑھانے کا ارادہ ہے یا بس اتنی؟ دیکھوں گا. ابھی میں حتمی بات کوئی نہیں کر سکتا. اچھا چلیں جی. شیر افضل مروت صاحب، احتجاج ہوئے، بڑے بڑے احتجاج ہوئے، آپ نہیں تھے، بیمار تھے. اس کے اوپر بڑی سیاست کی گئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب موجود نہیں ہیں اور بیمار نہیں ہیں. اس طرح کی سیاست کی گئی مخالفین کی جانب سے. کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو؟ یہ مخالفین نہیں ہیں، اپنے ہی ہیں جو مسلسل سوشل میڈیا میں میری کردار کشی میں لگے ہوتے ہیں. دنیا جان کے الزامات ان لوگوں نے مجھ پہ ڈال دیے. اب پرواہ ہی نہیں ہے. ادھر ہماری جان نکل رہی تھی اور ان کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ جی، یعنی کب ایسا موقع آیا ہے کہ پارٹی نے جلسہ رکھا ہو یا میں نے جلسہ رکھا ہو اور میں نہ گیا ہوں. زندگی میں پہلی دفعہ بیمار ہوا. بیماری میں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا. آگے سے یہ میں ان کے ڈرامے دیکھ رہا تھا. لیکن بہرحال ایسے منافق اور فاسق اور غلیظ لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. مروت صاحب، 3 دن جو ہے اسلام آباد جو ہے میدان جنگ بنا رہا. پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی. کارکنان جو ہیں بغیر لیڈرشپ کے کارکنان اسلام آباد ڈی چوک پہنچے اور کوئی لیڈرشپ نہیں تھی. اس احتجاج کو آپ کامیاب سمجھ رہے ہیں یا ناکام سمجھ رہے ہیں؟ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج جو تھا یہ کامیاب تھا. ورکرز نے وہ کھوئی ہوئی توانائی دوبارہ حاصل کر لی ہے جو 9 مئی سے پہلے ان کے پاس تھی. اور اب انہوں نے بتا دیا کہ جرت بھی ہے، کوئی ڈرا بھی نہیں سکتا ہے. کتنی جرت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان لوگوں نے ڈی چوک پہ یا اسلام آباد میں ظلم، جبر، تشدد کا سامنا کیا جمع مردی کے ساتھ. کنٹینر ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا نے دیکھے. سڑکیں کاٹی گئی، پل بند کیے گئے، ظلم و جبر کا سما کیا گیا. پوری دنیا نے جو ہے یہ دیکھا کہ پاکستانی قوم جو ہے ظلم اور 70,000 کے لگ بھگ لوگ یہاں پہ پہنچے. تو لہذا کس طرح اس احتجاج کو ناکام کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو ٹیئر گیس انہوں نے چلائے، لاٹھیاں چلائی، حتیٰ کہ فوج کو بلا لیا. یہ کوئی کم کامیابی ہے؟ یعنی اس کا اتنا مطلب ہے کہ یہ حالات اتنے ان کے لیے سنجیدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے بالآخر فوج کو جو ہے دعوت دے دی. تو لہٰذا کامیاب احتجاج تھا. مزید کامیاب ہوتا اگر قیادت اس میں مکمل حصہ لیتی. اچھا، گنڈا پور صاحب جو ہے اس احتجاج میں ان تمام نظریں انہی کے اوپر تھی کیونکہ ان کو لیڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. اور جو مخالفین ہیں یا نون لیگ ہے یا دوسری جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کا جو جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں ان کا کردار مشکوک سمجھ رہے ہیں. مخالفین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور جو احتجاج تھا، جلسہ تھا، وہاں پہ بھی نہیں پہنچے، لیٹ پہنچے. اس کے علاوہ ترنول میں جو تھے وہاں پہ بھی لیٹ پہنچے اور یہاں پر بھی پہنچے اور جلدی سے آئے اور چلے گئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، یہ آپ اگر گنڈا پور صاحب کو مائنس جلسہ، تاریخی جلسہ تھا. ان کے رئی نمینت ہیں. 10 کروڑ لگ بھگ روپے اخراجات اس نے اپنی پراپرٹی بیچی، مجھے علم ہے، اور 10 کروڑ روپے ادا کیے. اسلام آباد کے جلسے کے تمام اخراجات اس نے ادا کیے. لاہور، پنڈی اور حتیٰ کہ دھرنے کے مشینری وہ لاتا ہے، نیریٹو کا جواب وہ دیتا ہے. اور یہ ڈی چوک تک اگر گنڈا پور صاحب نہ ہوتے تو کون لاتا؟ تو لہٰذا اب یہ جو اس کے یہ پی ٹی آئی والوں کو سوچنا چاہیے. اپنے پی ٹی آئی والے بھی اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور ان کی تصدیق کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، اس آدمی پہ اتنا حق تو نہیں تھا کہ اپنی جائیدادیں بیچیں. کیا چیف منسٹر تو کسی کو تو آپ نے لگانا تھا.
ان حالات میں کون چیف منسٹری سے مزے لے سکتا ہے؟ اور میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر کو جو ہے ان احتجاجوں میں انوالو نہیں کیا جانا چاہیے، وہ اپنی حکومت کرے، صوبے کے معاملات پہ توجہ دے، یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے۔ میں نے بلکہ ایک دفعہ گنڈاپور صاحب کو خود بھی کہا تھا، میں نے کہا بھائی آپ نے کہا جی خان صاحب جو فرائض دیتے ہیں، اور خان صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے کہا یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے۔ احتجاج کمیٹی ہم جیسے سرپیروں پہ مشتمل ہونی چاہیے، جن کے کوئی سٹیکس ہی نہ ہو، جن کو پرواہ ہی نہ ہو، کوئی مارتا ہے، پیٹتا ہے، گولی چلاتا ہے، اور جن کا تجربہ ہو اس احتجاج میں۔ اور یہ پی ٹی آئی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہر وقت اپنی قیادت پہ لان تان کرنا، غلیظ زبان استعمال کرنا، گالم گلوچ کرنا، میں خود بھی ایک وقت میں اتنا مایوس ہو گیا تھا کہ ہم کام بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، پرچے بھی بھگتتے تھے، کبھی گھر جلائے جاتے تھے، کبھی گھر گرائے جاتے تھے، اور اوپر سے یہ ورکرز کے ڈرامے بھی ہوتے تھے جو اپنے آپ کو خدائی خدمتگار سمجھتے ہیں، ہر وقت سوشل میڈیا پہ لان تان۔ یہ کوئی سرو نہیں ہو رہا ہے، اور اپنی قیادت کو مشکوک کر کے آپ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ علی امین خان نے جتنا اس کی بساط تھی، جتنی اس کی انرجیز تھی، اس سے بدرجہ اس نے بہتر کر دکھایا۔ اب ڈی چوک میں اگر آپ علی امین کو ان تمام چیزوں سے مائنس کر دیں، آپ کے پاس کوئی دوسرا فیس ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ تو لہٰذا جو اس نے کیا اس کی داد دینے کے بجائے اوپر سے گالم گلوچ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ مروت صاحب، آپ نے احتجاج دیکھا، عوام کا جوش و خروش آپ نے کیسا دیکھا؟ کہ اس سے پہلے جوش و خروش دیکھیں، عوام 70,000 نکل آئے، ڈی چوک پہنچے۔ اگر مکہ وقت نا، اگر عوام ساری جو ہے قیادت بیٹھی ہوتی تو یہ 70 کے بجائے 1000 کے بجائے 7 لاکھ لوگ آتے۔ اور انشاءاللہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوگی، یہ اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہوگی۔ احتجاج جو ہیں صرف اس طرح نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل سے اعلان آ گیا کہ جی یہ کریں۔ احتجاج کمیٹی کا کام ہوگا، ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کریں، موٹیو ڈیسائیڈ کریں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب احتجاج کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو، ریلیز خان ناؤ، دیٹس آل۔ اور خان کی رہائی پہ تمام، جب خان آئیں گے خود وہ تمام قیادت سنبھالیں گے، پھر وہ ریکوری کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے، رول آف لا کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، پھر اس کی قیادت میں سب کچھ بہت آسان۔ مروت صاحب، آپ ماشاءاللہ ریکور بھی ہو رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں مزید احتجاج کی کال بھی کچھ گردش، خبریں جو ہیں کچھ گردش کر رہی ہیں کہ اس کے بعد احتجاج ہوں گے، تو آپ اپنے آپ کو اس قابل، اس وقت آپ کی صحت اجازت دیتی ہے کہ آپ وہ احتجاج لیڈ کریں گے یا آگے جائیں گے، اور ان احتجاج کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر مجھے دوبارہ بخار ریٹرن نہیں کرتا ہے، جس کا مجھے امکان کم لگتا ہے، تو میں 4-5 ایام میں مکمل ریکور کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ باقی میں خان سے ملوں گا اور یہی ان کو کہوں گا، دیکھیں احتجاج ہی میری اسپیشلٹی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ احتجاج کے لیے ہم ایک جامع ٹیم بنائیں، اور احتجاج کا کام انہی کو سونپیں، قیادت علیحدہ کام کریں، احتجاج کمیٹی صرف احتجاج پہ فوکس کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مروت صاحب، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے۔ بہت شکریہ جی، ابھی تک کے لیے۔